الرحمن الرحیم آج 21 جولائی 2024 ہے اور میں اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے سیکٹر نمبر 2 میں موجود ہوں اور اس وقت چونکہ برسات کا موسم ہے اور آج بارش کی آمد ہے، پورے کراچی میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کا موسم بھی ابر آلود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہاں پہ بارش کا امکان ہے۔ میری طرف ہو جائے۔ عزیز دوستو، موسم کی بہتری کے ساتھ ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے بھی اپنے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سے ٹرانسفر کا عمل شروع ہوا ہے تو بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں نے اس ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی ہے کہ جو لوگ جو ہیں لیگل ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو ہیں کسی بھی علاقے میں خریداری کرتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ ٹرانسفر کا عمل شروع ہو چکا ہے تو ابھی حالات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتری کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا ملازمت پیشہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی ترجیح ایسے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایسے ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ ٹائٹل ڈاکومنٹ جو ہیں ان کے نام پہ رہیں اور بعد میں کوئی پریشانی جو ہے وہ نہ ہو۔ تو ابھی چونکہ ٹرانسفر کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو آپ پلاٹس خریدتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ کے نام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ٹرانسفر کا عمل شروع ہونے سے پہلے ایک باقاعدہ ایک اخبار آتا ہے، اخبار میں اشتہار آتا ہے، قومی اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک 4,500 روپے کا جو ہے وہ پے آرڈر وہ بینک میں جو ہے وہ جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے جو پلاٹ ہے وہ خریدار کے نام جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس چیز کے آنے سے تک یہ ٹاؤن میں جو ترقی کا سلسلہ تھا گزشتہ 5 سال سے جو رکا ہوا تھا، اور 5 سال پہلے جو معاملات یہ تھے کہ جب خریدار تھے وہ اسٹامپ پیپر کی بنیاد پر پلاٹ خریدتے تھے، تو اب جو ہے وہ باقاعدہ وہ پہلے چونکہ اسٹامپ پیپر کی بنیاد پہ ہوتے تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جو ہیں وہ رہتے تھے کہ کل جو بیچنے والا ہے وہ اپنے بات سے مکر نہ جائے۔ تو اب یہ عمل شروع ہو چکا ہے، باقاعدہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور پلاٹ جو ہیں وہ باقاعدہ آپ کے نام پر ہوتے ہیں۔ تو جب سے یہ عمل شروع ہوا ہے تو یہاں پہ انویسٹمنٹ میں بہت اچھا اضافہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ سیکٹر نے چونکہ مکمل ہونا تھا سن 2025 میں، 31 دسمبر 2025 میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام سہولیات گورنمنٹ دینے کی پابند تھی جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس سلسلے کے تحت بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور بجلی کے ساتھ ساتھ اس سال پانی کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور پانی بھی انشاءاللہ تعالیٰ سن 2024 کے اندر ہی شاید بینظیر بھٹو ٹاؤن کو فراہم کر دیا جائے گا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ پانی کی جو لائن ہے وہ اس ٹاؤن کی منظور شدہ ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ تقریباً پورے ٹاؤن میں میٹھے پانی کی لائنیں بچھائی ہوئی ہیں، صرف ہب چوکی والی لائن سے اس کا کنیکشن جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے پانی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بہت جلد اچھی پوزیشن میں آ جائے گا۔ جبکہ بجلی کا آلریڈی میں نے بتایا کہ بجلی جو ہے اب چند دنوں کی بات ہے جب یہاں پہ بجلی کا سلسلہ ہو جائے گا اور جیسے ہی بجلی آئے گی تو یہاں پہ جو ہے وہ آبادی کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے آس پاس بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہ پروجیکٹس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جن میں سب سے اہم ترین جو پروجیکٹ جو ابھی مکمل ہو چکا ہے وہ سندھ سول سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے
جو سندھ گورنمنٹ کے 17 گریڈ کے افسران پر جو مشتمل ہے. اس کے علاوہ آلریڈی یہاں پہ نیول کالونی پاکستان نیوی کا جو ایک پروجیکٹ ہے تو اس نے 200 ایکڑ زمین جو ہے وہ خرید لی ہے اور حکومت نے ان کو جو ہے وہ 4 دیواری بھی لگانے کی اجازت دی تھی جو انہوں نے لگا دی ہے. اور اس کے علاوہ DHA کا معاملہ ہے. DHA کو گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 6000 ایکڑ زمین الاٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف DHA نے ذاتی طور پہ بھی زمین خریدی ہے. تو اس طرح تقریباً ان کے پاس 11,500 ایکڑ زمین کا رقبہ جو ہے وہ ان کے پوزیشن میں جو ہے وہ موجود ہے. تو DHA کے آنے سے بھی ایک تعمیر اور ترقی کا نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جبکہ سول سروسز کوآپریٹو سوسائٹی کو بھی اس سال پوزیشن دینا ہے تو اس کا بھی ایک جو ہے وہ اچھے اثرات پڑیں گے. تیسرا ایک اور اہم سوسائٹی ہے صحافی کالونی. صحافی کالونی کا بھی ایک سیکٹر یہاں پہ آیا ہے, اس کو بھی وہ بھی جو ہے اس سال شروع ہو جائے گا. تو یہاں ایک ترقی کا سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ابھی ہم یہاں ڈیم سے گزر رہے ہیں, بکھر ڈیم اس کا نام ہے اور ابھی تو چونکہ یہ خشک ہو چکا ہے تقریباً, چونکہ 2 سال سے کراچی میں بارشیں نہیں آئی ہیں تو یہاں پہ جب DHA آئے گا تو اس کی تعمیر و ترقی کا بھی منصوبہ ہے اور اس کو بھی ایک اچھی تفریح کا درجہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں پائپ لائن میں چل رہی ہیں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں کافی بہتر ہو جائیں گے. اور یہ 200 فٹ روڈ کا جو پہلا حصہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور پہلا حصہ جو ہے وہ ناصر بروئی ہوٹل سے لے کر یہ بنا ہے اپنا سول سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تک. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہم 200 فٹ روڈ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں جو زیر تعمیر ہے اور یہ 4 حصوں میں بنے گا. پہلا حصہ اس کا مکمل ہو چکا ہے ناصر بروئی ہوٹل سے لے کر سول سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تک 6 کلومیٹر کا فاصلہ یہ بنتا ہے. ٹوٹل 24 کلومیٹر کا روڈ ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن تک بنے گا اور پھر تیسرا شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن سے لے کر سنیرا تک اور سنیرا سے لے کر پھر مبارک برج تک. ٹوٹل 4 حصوں میں یہ بنے گا. یہاں میں بتا دوں کہ بہت سی وجوہات کے بنیاد پر ابھی ہم اس وقت یہاں پہ یہ پہنچے ہیں, یہ زیر تعمیر پل جو ہے وہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ بھی انہوں نے تقریباً ریکارڈ ٹائم میں یہ مکمل کیا ہے. حالانکہ ہمیں شاید یہ محسوس ہو رہا تھا کہ 6 مہینے لگ جائیں گے لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جلدی بنایا ہے. اور ابھی یہ لگ رہا ہے کہ 15 اکتوبر تک یہ روڈ جو ہے ہر لحاظ سے مکمل کر دیا جائے گا, پہلا جو اس کا حصہ ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے بعد میں بنے گا. یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ بہت سی وجوہات کی بنیاد پر چونکہ اس علاقے کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. کراچی کا جو علاقہ ہے مبارک ولیج اور سنیرا بیچ, جب ظاہر یہ DHA کا آغاز ہوگا تو پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ کس طرح اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا. سنیرا بیچ اور مبارک ولیج یہ دنیا کے خوبصورت ترین ساحلوں میں سے چند ایک ساحل ہیں. بہت خوبصورت علاقہ ہے اور یہاں پہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا, لیکن جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو جو ہے, لیکن یہ کہ DHA کے آنے سے یہ ہوگا کہ بہت ساری جو اضافی جو سہولیات ہیں وہ اس علاقے کو دے دی جائیں گی, جن میں سے ایک سہولت آپ کے سامنے یہ ڈبل روڈ جو ہے وہ جو بن رہا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی جو ہے یہ ایک کڑی ہے. تو عزیز دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ایک مختصر ویڈیو تھی اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں آتی رہیں گی. بارش کا موسم ہے اور پورے کراچی میں کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ابھی بھی کافی بارش نہیں آئی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا گرمی کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا کمزور ضرور ہوا ہے, لیکن کراچی میں حبس اور گرمی کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے.
جب تک بادل رہتے ہیں تو بارش یعنی آبس نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی بارش ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت شدید حبس ہو جاتی ہے۔ تو عزیز دوستوں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مزید جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کی رائے اپنے کمنٹس کی صورت میں ہمارے پاس آئے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔